انہوں نے دیکھا کہ نیشنل کانفرنس نے کوئی غلط نہیں کیا، اس لیے اب وہ دوسری باتیں بناتے ہیں. آنے والا وقت فیصلہ کرے گا، یہاں کے لوگ فیصلہ کریں گے. ہم نے پہلے ہی کہا کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے دلی اور دل کی دوریاں جو ہیں وہ ختم ہوئی ہیں. مختلف ایسی یہاں پارٹیاں ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس صرف کوئی مدعا بنا کے ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے. جس طریقے سے ڈی ڈی سی الیکشنز میں 370 کی بات کی اور ووٹ حاصل کیا، اور ابھی جس طریقے سے الیکشن اگر آنے والے ہیں تو پھر سے 370 کو مدعا بنا کے جو ہے ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے. ہر پارٹی نے، ایون فار پرپز جو ان کی حمایتی پارٹیاں ہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس میں محفوظ سمجھا کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ غلط ہوا. کی بار 50 کے پار نعرہ اچھا ہے، دے دیں نعرہ دینے سے کیا. اچھا یہ کہ آپ کی بار 50 کے پار ہو سکتا ہے. نہیں، نعرہ اچھا ہے، کیسے ہوں گے؟ بس نعرہ یہ نعرہ ہے، میرا سلوگن کیسے کریں. تو پھر کچھ ہے یہ دلی کی کوشش ہے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ پارٹیاں بنیں، یہاں ووٹ کی فریگمنٹیشن ہو، تقسیم ہو. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہو دی ٹائپ رائٹر اور میں ہوں آپ کا میزبان جاوید خان. جس طریقے سے جموں کشمیر کی اس وقت سچویشن بنی ہے، مختلف ایسی پارٹیاں ہیں جو لوگوں کے بیچ جا رہی ہیں اور دعویٰ کر رہی ہیں بڑے بڑے. کچھ ایسی پارٹیز بھی ہیں جنہوں نے باضابطہ طور یہ کہا ہے کہ ہم بجلی لوگوں کو فری میں فراہم کریں گے. اسی سب پہ آج ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر یہ کہا گیا تھا کہ 370 ہٹانے کے بعد پی ایم نریندر مودی جی نے یہ کہا تھا کہ دلی کی دوری اور دل کی دوریاں جو ہے وہ جلد ہی ختم ہوگی. یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے دلی اور دل کی دوریاں جو ہیں وہ ختم ہوئی ہیں. ہم اس انتظار میں ہیں. پرائم منسٹر نے ورڈ دیا، پرائم منسٹر ملک کا سربراہ ہے اور اس کے ورڈ کو بڑی سیریسلی لیا جاتا ہے. ابھی تک تو نہیں ہوئی، نہ ابھی تک دوری ختم ہوئی، نہ دلی نزدیک آئی، لوگوں کے دلوں میں آئی. لیکن اس سلسلے میں کیا ہوگا، گورنمنٹ کا کوئی سٹینڈ ہے آگے کچھ ایسا کرنا جس سے یہ ہمیں سندیش ملے کہ وہ واقعی کشمیر کے بارے میں سیریس ہیں. اور اب پارٹی پالیٹکس وہ کشمیر کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اگر وہ اتنا ہی سوچ رہے ہیں کہ بی جے پی کو حکومت کیسے آ جائے گی کشمیر میں، وہ ان کا نظریہ ہے. لیکن اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ملک کے تمام ملک کو وہ راحت دیں گے، جو مسئلہ 75 سال 70 سال سے پینڈنگ ہے، ہینگ ہے، تو اس کے لیے وہ کچھ پریکٹیکلی کام کرے تو ایک بڑی اچھی بات ہے. کہتے ہیں نیا کشمیر ہے. کشمیر میں، جموں کشمیر میں، کشمیر گھاٹی کی خاص کر بات کریں، امن چین اور سکون ہے جب سے 370 ہٹائے. تو کس طریقے سے دیکھیں؟ آپ عام لوگوں سے پوچھیں، آپ کو اچھا فیڈ بیک ملے گا. ہمارا تو ماننا ہے کہ ایسا کچھ ہوا نہیں. اگر وہ کہتے ہیں کچھ دلیل، کچھ کہانیاں کہہ کے یہ ثابت کریں گے، شاید ہم بھی پھر مطمئن ہو جائیں. لیکن ایز فار ناؤ گراؤنڈ میں کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جہاں آپ کو کوئی چھوٹا سے چھوٹا آدمی یا بڑا سے بڑا آدمی یہ کہے گا کہ 370 ختم کرنے کے بعد ہماری مشکلیں حل ہو گئی. مختلف ایسی یہاں پارٹیاں ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس صرف کوئی مدعا بنا کے ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے. جس طریقے سے ڈی ڈی سی الیکشنز میں 370 کی بات کی اور ووٹ حاصل کیا، اور ابھی جس طریقے سے الیکشن اگر آنے والے ہیں تو پھر سے 370 کو مدعا بنا کے جو ہے ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے. پہلے گریٹر اٹانومی، پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ سیلف رول. اب جس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ 370 پہ جو ہے ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے. جموں کشمیر کے عوام کو جو ہے بیوقوف بنا رہی ہے نیشنل کانفرنس. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم نے کہا جب بھی ہوگا گورنمنٹ کرے گی کچھ کام، اس میں نیشنل کانفرنس ساتھ ہے. نیشنل کانفرنس کے خواہ میں وہ کوئی لوگ جو یہ باتیں کہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کا بڑا جو پاس ہے شیڈی ہے. نیشنل کانفرنس نے کام کیا، لوگوں کے لیے کام کیا. گرفتاریاں دی، شیخ صاحب 18 سال جیل میں رہے. ایمرجنسی میں وہ لیڈ کر رہے تھے، ایمرجنسی ان کو ذمہ داریاں دی گئی تھی. پھر جب ڈاکٹر صاحب شیخ صاحب نے 77 سے 82 تک حکومت کی، 6 سال کی عمر. ڈاکٹر صاحب نے کیا 6 سال کی، اور 1.5 سال 87 سے لے کر 99 تک، اور عمر صاحب نے 6 سال. ان کا حساب لیجیے ہم سے. 20 سال کی جو حکومت تھی، جس میں کانگریس بھی ایک دفعہ کولیشن میں تھی ہمارے ساتھ 2 دفعہ. یہاں ہم نے تھرسٹ کیا ایجوکیشن پہ، ڈیولپمنٹ پہ، ٹورسٹ انفراسٹرکچر پہ بلڈ کرنا، اور جو بھی کچھ چل رہا ہے انہی وقتوں میں کام ہوا ہے، وہ آگے چل رہا ہے. باقی جو یہ کہہ رہے ہیں یہ حضرات جو پارٹیاں بنائے ہیں، یہ دلی کی کوشش ہے
کہ یہاں زیادہ سے زیادہ پارٹیاں بنیں, یہاں ووٹ کی فریگمنٹیشن ہو, تقسیم ہو, اور ایسے سیمیکرن بنایا جائے کہ آٹومیٹیکلی ان کو فائدہ پہنچے. ابھی حال ہی میں جو ڈیلیمیٹیشن کی بات ہوئی, ہر پارٹی نے ایون فار دیٹ پرپز جو ان کی حمایتی پارٹیاں ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس میں محفوظ سمجھا کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ غلط ہوا, ان کو بھی لگا وہ. اب آپ کا اپنا دوست, آپ کا الائنس پارٹنر جب یہ کہتا ہے کہ غلط ہوا, نہ کسی چیز کو پیرامیٹر بنایا گیا کہ کرائٹیریا کیا ہے سیٹیں بنائیں, 10 لاکھ 10.5 لاکھ لوگ زیادہ ہیں جموں کشمیر میں, جو ڈیلیمیٹیشن کا رپورٹ ہے, آٹومیٹیکلی اس سے سیٹیں زیادہ جانی چاہیے تھی کشمیر میں, لیکن ایسا نہیں ہوا. لہذا ایسی باتیں ہیں کہ اس وقت وہ اقتدار کے میں آ کر وہ دوسری ٹرم نکال رہی ہیں, وہ ہم کو ایک الگ زاویے سے دیکھ رہے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر نے وعدہ کیا تھا کافی امیدیں جاگی تھی, شاید دل کی دوریاں اور دلی سے دوریاں ختم ہو جائیں, لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا. یہ بھی کہا جاتا ہے جب کشمیر گھاٹی میں ٹارگیٹنگ کلنگ ہو رہی تھی کشمیری پنڈت بھائیوں کی, تو اس وقت بھی یہی دعویٰ تھا باقی پارٹیز کے لیڈرز کا کہ جو کرا دھرا ہے, جو اس وقت سچویشن بنی ہے وہ نیشنل کانفرنس کا کرا دھرا ہے. یعنی کہ 1990 میں جس طریقے سے ان کی 87 میں الیکشنز لڑے گئے اور جو سچویشن اس وقت بنی, تو یہ جو ہو رہا ہے کشمیر گھاٹی میں یہ بھی نیشنل کانفرنس کا کرا دھرا ہے. ٹارگیٹ کریں گے ہم نے مذمت کی, چاہے وہ کشمیری پنڈت کی ہوئی ہوگی یا کسی ہندو بھائی کی ہوئی ہوگی, چاہے مسلمان کی ہوگی, چاہے پولیس والے کی ہوگی یا آرمی والے کی ہوگی. اس میں ہم ہمیشہ اس سے پہلے سے روز اول سے خلاف تھے اس چیز کو, اور اس کے لیے ہمیں بھگتنا پڑا بہت. ٹارگیٹ کلنگ جو باقی کلنگ ہیں وہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کسی بھی صورت میں. ہم نے کبھی تشدد کو مدعا نہیں بنایا. ہم آدمی تشدد پر کام کرتے ہیں. ہندو مسلم سکھ جو بات کرتے ہیں, 38 میں پہلی دفعہ نیشنل کانفرنس شیر کشمیر نے کہا ہندو مسلم سکھ کے اتحاد, شیر کشمیر کا کیا ارشاد. ہم اس حق میں, وہ جانتے ہیں, ہمارے کشمیر پنڈت بھائی بھی جانتے ہیں, اگر کوئی پارٹی ہے جس نے ان کو نمائندگی کی تھی, موہن کشن ٹکو, پیار لال ہنڈو 2 کیبنٹ منسٹر تھے, MLA تھے ان کے, تو آج وہ کوئی کسی ہمیں الزام لگا سکتا ہے کہ نیشنل کانفرنس نے مائنارٹی کے نہیں چلایا. سردار کمیٹی ہے, ہربھنس سنگھ جا کیبنٹ منسٹر تھے. جموں سے MLC لائے ہم نے جو ہماری پارٹی سے نہیں تھا, لیکن ان کو کہا کہ ہاؤس میں آپ ریپرزینٹ کرو جموں کے لوگوں کے, ان کے سینٹیمنٹس کو. تو آپ کہاں پروپیگنڈا کریں گے ہمارے خلاف, یہ نہیں وہ نہیں یہ نہیں. وہ شرما جاتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ نیشنل کانفرنس میں کوئی غلط نہیں کیا, اس لیے اب وہ دوسری باتیں بناتے ہیں. آنے والا وقت فیصلہ کرے گا, یہاں کے لوگ فیصلہ کریں گے. ہم نے پہلے ہی کہا لوگوں سے کہ مینڈیٹ دیں وہ ایک پارٹی کو دیں تاکہ ہم مضبوط گورنمنٹ بنیں, اور جو لوگوں کے جو مشکلات ہیں, شکوے ہیں, گلے ہیں, وہ دور ہو جائیں. باقی ہم اس سفر کو ہم نے شیر کشمیر کی قیادت میں ہوا, یہ چل رہا ہے. ہم کوشش کریں گے, جس طرح سپریم کورٹ کی آپ نے بات کی, سپریم کورٹ میں 2 کیس ہے, شمبت پرکاش اور دوسرا وہ, دونوں کیسوں میں سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے کہ 370 پر اس کو نہیں ہٹایا جا سکتا. اس کے لیے کانسٹیٹیوشن اسمبلی لانی ہے. تو زیادہ یہ چیزیں صاف ہیں. اب مخالفت برائے مخالفت آپ کریں گے وہ تو چلتا ہے. یہ بھی ریجنل پارٹیز کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو خاندانی راج ہے وہ جلد ہی ختم ہوگا, اور اسی خاندان نے جو ہے پورے جموں کشمیر کو لوٹا. ریجنل پارٹیز کا کہنا ہے. دیکھیے یہ سیاسی امیچورٹی. پنڈت جواہر لال نہرو جی پرائم منسٹر تھے, ان کی بیٹی پرائم منسٹر بنی, ان کا بیٹا, ان کے بیٹی کا بیٹا پرائم منسٹر بنا. یہ تبھی ہوتا ہے, ہندوستان ایک وشال ملک ہے, کشمیر میں 1 کروڑ سے زیادہ پاپولیشن ہے. جب لوگ ان کے ساتھ ہو, عمر صاحب کو ایک دفعہ لوگوں نے کامیاب نہیں کیا, وہ 6 سال بیٹھا چپ کر کے, دوسری دفعہ دیا بیرو سے. تو یہ سوال نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ یہ پارٹی کا محبت ہوتی ہے لوگوں کو کہ وہ ووٹ دیتے ہیں. کہیں بھی ہو, کسی بھی ایریا میں ہو, آپ کو ہزاریں مثالیں مل سکتے ہیں کہ اگر کسی کا باپ پالیٹیشین ہے, کسی کا ڈاکٹر ہے, بیٹا بھی ڈاکٹر ہے. وہ ایسی بات نہیں ہے, وہ لوگوں کو فیصلہ, ہاں اگر لوگوں کے فیصلے کے بغیر ہم نے اوپر سے اتارا اس کو, وہ دوسری بات ہے. اگر لوگوں نے فیصلہ کیا وہ کل دیں گے, اس کو ووٹ, اس کے بیٹے کو ووٹ دیں گے, تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ڈیسیژن, ورڈکٹ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس. نیشنل کانفرنس کے آپ کا داور لیڈر ہیں, کس طریقے سے دیکھتے ہیں سب کے ساتھ سب کے وکاس؟
وہ تو گورنمنٹ کو پتا ہوگا. لگتا تو نہیں ہے جو میڈیا میں دیکھ رہے ہیں ہم, جو ایک چینج آ گئی ہے تمام ہندوستان میں, جو حرکتیں ہو رہی ہیں, لگتا تو نہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس. بھاجپا سرکار کا کہنا ہے آپ کی بار 50 کے پار. نعرہ اچھا ہے, دے دیں نعرہ دینے سے کیا تھا. اچھا یہ کہ آپ کی بار 50 کے پار ہو سکتا ہے. نہیں, نعرہ اچھا ہے, کیسے ہوں گے. بس نعرہ یہ نعرہ ہی میرا سلوگن. کیسے کریں گے, تو پھر کچھ کرنا ہوگا. کیسے کریں گے. ابھی آپ مجھے DDC کے کہہ رہے تھے, ہمارے کسی لیڈر نے کمپین نہیں کی, سب لوگوں نے خود ہی ووٹ ڈالا, اور 11 ڈسٹرکٹس میں چیئرمین بنے نیشنل کانفرنس کے. اب غیر جمہوری کی بات کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ BJP کو کیوں نشانہ بنا رہے ہو. ہمارا یہاں جو یہ ڈسٹرکٹ بڑگام ہے, ہمارے 11 ممبر بنے, 3 اپوزیشن کے بنے, 3 اپوزیشن والوں کو چیئرمین ہی دے دی. اسی طرح شپین میں کیا, اسی طرح راجوری میں کرنے کی کوشش کی, لیکن وہاں لوگوں نے نہیں کرنے دیا. لہذا یہ چیزیں یہ ہسٹری مورخ لکھ رہے ہوں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اپنی پارٹی کا دعویٰ ہے کہ اگر ہم دور اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کو بجلی فری میں جو ہے دی جائے گی, لوگوں کو بجلی فری میں موصول کی جائے گی. تو نیشنل کانفرنس اسے کس طریقے سے دیکھتی ہے, اور اگر نیشنل کانفرنس آتی ہے دور اقتدار میں تو نیشنل کانفرنس کا کیا مدعا منشور ہے؟ نہیں, ہمیں بات ہی نہیں کی ہے. جو کہتے ہیں کہ شاید وہ اپنا سر پتھروں سے پھٹکتے ہیں کہ لوگ ہمیں سیریسلی لیں, ہم الیکشن میں لڑ رہے ہیں, بٹ پیپل آر ناٹ ٹیکنگ سیریسلی. یہ ہوتا ہے, جب منڈے دے گا کل کوئی لوگ تو ہم کہیں گے اس میں ویلکم کریں گے. ایمانداری جانداری سے الیکشن ہو, پھر جو آئے گا ہماری سر آنکھوں پر. بہت شکریہ سر. تھینک یو. تو ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما علی محمد ساگر صاحب. مزید ان سے بات چیت ہوئی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے جو ہے آتے وقت میں ہمیں سچویشن دیکھنے کو مل سکتی ہے. آپ دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.